آپ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ کیا مسیحیوں کے لیے قانون کی نافرمانی ٹھیک ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس سے؟ لوگوں کو قانون کو ماننا چاہیے۔ معاشرتی نظم و ضبط اچھا ہے اور ہمارے قوانین اسی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر لوگ صرف اپنے پسندیدہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں تو انہیں انتشار کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جب قوانین صحیح نہ ہوں، کیا مسیحیوں کو برے قوانین کی بھی پاسداری کرنی چاہیے؟ اگلی مرتبہ جب کوئی یہ کہے کہ مسیحیوں کو ہمیشہ قانون کی پاسداری کرنی چاہیے تو ان 4 نقطوں پر ذرا غور رکھیں۔ پہلا، تمام اختیار خدا کے پاس ہیں۔ حکومت کی مسیحی تفہیم یہ تسلیم کرنے کے ساتھ شروع ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے آئی۔ پولس رسول رومیو کے باب 13 میں ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی کے پاس اختیار نہیں۔ ہر مذہب کے دیوتا نے حکومت کو خانہ خدا اور خاندان سمیت مختلف سماجی اداروں کو مقرر کیا تھا جو خدا نے مختلف کرداروں کی خدمت کے لیے بنائے تھے۔ ہر ایک کا ایک انوکھا مقصد ہے۔ مسیحی خدا کے مشن کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خدا کی تخلیق کردہ حکام کی اطاعت کرنا، جو کہ دوسرے نقطے کی طرف لے جاتا ہے۔ مسیحیوں کو قانون کی پابندی کرنی چاہیے، لہٰذا یہ تمام لوگوں کی عملی ضرورت ہے کہ قانون کی تعمیل کریں۔ مسیحیوں کے لیے یہ شاگردی کا ایک حصہ ہے۔ پطرس رسول اپنے پہلے خط کے دوسرے باب میں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو۔ بادشاہ کے تابع اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے لیے اس لیے کہ وہ بدکاروں کو سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ قانون کی تعمیل کرنے کی یہ ہدایت نیرو کے تحت رومی سلطنت میں بسنے والے مسیحیوں کو لکھی گئی، جو دنیا میں اب تک کے بدترین حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ لہٰذا قانون کی پاسداری کا فرض اس وقت بھی لاگو ہوتا ہے جب برے لوگ اقتدار میں ہوں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیحیوں کو کسی بھی قانون کی تعمیل کرنی ہوگی؟ یہ ہمیں اپنے تیسرے نقطے کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی قانون کو چیلنج کرنا اس کے تابع ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ تمام تاریخ کے مسیحیوں نے جمود کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور بہت حد تک کام کرنے سے قانون کو تبدیل کیا گیا۔ پولس رسول نے رومی شہریت کی حیثیت سے اپنے ذاتی قانونی حقوق کا دفاع کیا۔ ولیم ولبرفورس نے قانون کو تبدیل کرنے اور غلامی کی ناانصافی کے خاتمے کے لیے کام کیا۔ قانون کو چیلنج کرنے کے لیے قانون کا استعمال نہ صرف مسیحیوں کے لیے قابل قبول ہے، یہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ کیا کبھی ایسا وقت آئے گا کہ مسیحیوں کو قانون کی نافرمانی کرنا ہوگی؟ یہ ہمیں ہمارے چوتھے نقطے کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض اوقات مسیحیوں کو خدا کی اطاعت کے لیے انسان کے قانون کی نافرمانی کرنا ہوگی۔ وہی پطرس رسول جس نے عبادت خانے کو ہر انسانی ادارے کے تابع ہونے کا بتایا تھا، اس کے دور کے سیاسی رہنماؤں کو کہا گیا کہ لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتانا چھوڑ دیا جائے، لیکن اس نے تعمیل نہیں کی۔ جیسا کہ اعمال کی کتاب میں پطرس رسول نے اعلان کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کے بجائے خدا کی اطاعت کرنی چاہیے، اور وہ ان کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں نے نہیں بلکہ خدا نے کرنے کو کہا تھا، اور وہ ایک واحد کلام مقدس کی مثال سے دور ہے جس نے اعلیٰ قانون کی خدمت میں انسان کے قانون کو توڑا تھا۔ جب فرعون نے مصری دائیوں کو نوزائیدہ عبرانی چھوٹے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم دیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور ان کی نافرمانی کو منظور کیا گیا۔ مدرک، میسک اور ابدنجو نے سنہری مجسمے کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا تو خدا نے انہیں بھٹی سے بچا کر انہیں اطاعت کا انعام دیا۔ جب ملکہ آستر نے یہودیوں کو نسل کشی سے بچانے کے لیے بادشاہ خشایار شاہ کو ملنے کے لیے قانون کی نافرمانی کی تو انہوں نے غیر معمولی کام کیا۔ اسی طرح نبی دانیال نے ایک قانون کی نافرمانی کی جو خدا سے دعا کرنے سے منع کرتا تھا، اور خانہ خدا کی تاریخ میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ 4ویں صدی میں سینٹ آگسٹن نے واضح کیا کہ کچھ معاملات میں مسیحیوں کو قانون کی نافرمانی کرنی ہوگی، کیونکہ غیر منصفانہ قانون ہرگز کوئی قانون نہیں ہے۔ اسی جذبے کو دہرایا گیا جب 13ویں صدی میں تھامس ایکوائنس نے اور 20ویں صدی میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے شہری حقوق کے نام پر سول نافرمانی کی تحریک چلائی۔ اگرچہ رفتار کی حد 55 میل فی گھنٹہ کے بجائے 75 میل فی گھنٹہ کی حد تک مایوس کن ہو سکتی ہے، لیکن یہ خدا کے قانون سے متصادم نہیں۔ تاہم قانون جو عبادت سے منع کرے یا اسقاط حمل کی ضرورت اجاگر کرے خدا کے قانون سے متصادم ہے، اور مسیحیوں کو اس کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے۔ یسوع نے کہا تھا کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دے۔ ہمیں یہ کام خوشی سے کرنا چاہیے، لیکن کسی بھی حالت میں جو خدا کا ہے وہ ہمیں قیصر کو نہیں دینا چاہیے۔ لہٰذا اگلی مرتبہ جب کوئی آپ کو بتائے کہ مسیحیوں کو قانون کی پاسداری کرنی ہے تو قطع نظر قانون کے ہمیں ان 4 نکات کو یاد رکھنا ہے۔ پہلا نقطہ، خدا نے حکومت بنائی۔ مسیحی خدا کے بنائے ہوئے حکام کے سامنے خدا کے تابع ہیں۔ دوسرا نقطہ، مسیحیوں کو قانون کی پاسداری کرنی چاہیے۔ خدا نے بری قیادت کے معاملات میں بھی مسیحیوں کو فرما بردار اور وفادار شہری ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ تیسرا نقطہ، غلط قوانین کو چیلنج کرنے کے لیے قانون کے اندر کام کرنا نہ صرف مسیحیوں کے لیے قابل قبول ہے، یہ ایک ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے۔ چوتھا نقطہ،
मसीही इंसान के कानून की तामील नहीं कर सकते हैं अगर वो खुदा के कानून से मुतसादिम है। खाना खुदा की तारीख ऐसे सबूतों से भरी पड़ी है कि जब इंसान का कानून खुदा के कानून से मुतसादिम हो तो उसको ना माना जाए। ये है व्हाट वुड यू से और मैं हूँ ब्रुक मैकिंटायर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर ऐसा है तो इसको थम्स अप दीजिए और अगर आप हमारी अगली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस मिलती रहें। हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो या जैसी भी हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और हमेशा की तरह आपकी टैक्स कटौती की शराकत हमें ये मवाद मुफ्त पेश करने में मदद देती है, तो आपके ताउन का शुक्रिया। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।